تو شاعر نے کہا کہ آئینہ عدم ہی میں ہے ہستی جلوہ گر، آئینہ عدم ہی میں ہے ہستی جلوہ گر، ہے موج زن تمام یہ دریا حباب میں۔ ایک چیز ہوتی ہے وجود، وجود کا مطلب ہے موجود ہونا، اور عدم کہتے ہیں اسے جو موجود ہی نہ ہو، جو وجود میں نہ آیا ہو۔ عدم اور وجود، ہم پہلے عدم میں تھے، مطلب تھے ہی نہیں، عدم کا مطلب ہے نہ ہونا۔ ہم پہلے عدم میں تھے، عدم سے وجود میں آئے، وجود میں آئے تو موجود ہوئے، صحیح ہے۔ جو چیز عدم میں ہوتی ہے اسے معدوم کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، اور جو چیز وجود میں آ جائے اسے موجود کہتے ہیں۔ یاد رہے گی یہ بات۔ تو شاعر نے کہا کہ آئینہ عدم، آئینہ عدم کا مطلب یہاں انہوں نے جو مراد لیا ہے، ویسے لفظی ترجمہ دیکھے تو مطلب یہ بن رہا ہے کہ عدم کا آئینہ، نہ ہونے کا آئینہ۔ مطلب یہ ہے موت، انسان کا مر جانا، موت، اس سے مراد یہ والی زندگی جب ختم ہو جائے تو شاعر یہ کہتا ہے کہ گویا ہم اس دنیا سے چلے گئے، اب دنیا میں نہیں ہے، گویا دوبارہ عدم میں چلے گئے بظاہر۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، تو انسان کا اگرچہ جسم ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیکن روح باقی رہے گی۔ اور عذاب اور ثواب کا جو سلسلہ ہے یہ روح سے ہی متعلق ہے۔ اگر کوئی جہنم میں جائے گا تو تکلیف روح کو ہو رہی ہوگی تو جسم کو بھی ہوگی، اور جسم بھی وہاں کافروں کا جو جسم ہے وہ بھی بڑا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ثواب کا تعلق ہے اور راحت کا تعلق، آرام کا تعلق ہے، وہ بھی جسم سے ہے، صحیح۔ تو آئینہ عدم کا مطلب یہاں پر موت ہے، دوسری دنیا ہے، صحیح ہے۔ شاعر نے کہا کہ آئینہ عدم ہی میں ہے ہستی جلوہ گر، ہستی کا مطلب زندگی ہے، جلوہ گر کا مطلب ظاہر ہونا۔ آئینہ عدم ہی میں ہے ہستی جلوہ گر، ہے موج زن تمام یہ دریا حباب میں۔ حباب کا مطلب ہوتا ہے بلبلہ، ببل۔ تو مطلب کیا بنا اس شعر میں؟ اصل میں شاعر نے زندگی کی حقیقت اور ریالٹی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ دیکھو یہ انسان، یہ جو زندگی ہے نا، انسانی زندگی، اس دنیا کی زندگی، یہ فانی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، پرمیننٹ نہیں ہے۔ اس دنیا کی جتنی رونقیں ہیں، رنگینیاں ہیں، کھیل تماشے ہیں، یہ سب کے سب عارضی ہیں، یہ فنا ہو جائیں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آئینہ عدم ہی میں ہے ہستی جلوہ گر، اصل جو زندگی ہے انسان کی وہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ یہ زندگی کوئی زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے۔ آئینہ عدم ہی میں ہے ہستی جلوہ گر، اور دوسرے میں مصرے میں بطور مثال کہا کہ ہے معجزاً تمام یہ دریا حباب میں۔ بس مثال یہ سمجھ لو اس زندگی کی، ایسے یہ کہ دنیاوی زندگی کی مثال کہ دریا کی سطح پر وجود میں آنے والا جو بلبلہ ہوتا ہے نا، بس اس کی طرح یہ زندگی ہے۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اس بلبلے کا کہ کب وہ ختم ہو جائے، کب وہ وجود میں آیا۔ وہ بالکل اس کا دورانیہ، اس کا ڈیوریشن بہت شارٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، اسے ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ زندگی ہمیشہ نہیں ہے۔ اب یہ بات بتا کر شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میسیج یہ دیا انڈائریکٹلی کہ ہمیں یہاں پر دل نہیں لگانا چاہیے۔ ہمارا جو اصل مقصد ہے اور اصل جو ہماری زندگی وہ والی زندگی ہے۔ تو یہ دنیا چونکہ اس دنیا کے لیے کھیتی ہے جو ہم یہاں بوئیں گے اپنے نیک اعمال کی صورت میں، اعمال صالحہ کی صورت میں، اس کا پھل ہمیں وہاں ملے گا۔ تو اس لیے پھل کی طرف دھیان رکھنا چاہیے، صرف بیج بو کر اور اسی چیز کو صرف اپنی زندگی کا مقصد اسی کو ہی ٹوٹلی زندگی نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ بیج بویا ہے، اب پھل کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، جس نے بیج نہیں بویا نا، جس نے بیج نہیں بویا وہ امید نہ رکھے کہ پھل ملے گا۔ آئینہ عدم ہی میں ہے ہستی جلوہ گر، ہے معجزاً تمام یہ دریا حباب میں۔ اس زندگی کی مثال ایسے ہی ہے، یہ پوری زندگی بس ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک حباب، ایک بلبلہ، اسی میں گویا معجزاً ہے، اور دریا جو ہے وہ وقت ہے۔ میں یہاں پر ایک بات اور مختصراً یہ بتانا چاہوں گا، اس بات سے چونکہ لنک کرتی ہے وہ بات، یہاں پر ذہن میں سوال آ سکتا ہے کسی کے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا نا، ہم سمجھتے ہیں شاید ہم یہاں آئے ہیں تو ہماری زندگی چل رہی ہے، اس کے بعد کچھ اور نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے پہلے عالم ارواح میں رکھا،
روحوں کے عالم میں، روحوں کی دنیا میں، وہاں نہ جانے ہم نے کتنا وقت گزار دیا. پھر ہم آئے عالم موجودات میں، یہ جو زندگی چل رہی ہے. اس کے بعد ہم جائیں گے عالم برزخ میں، جب تک قیامت نہیں آ جاتی. عالم برزخ میں ہم اسٹے کریں گے، وہاں ہمیں وقت گزارنا ہے، کتنا گزارنا ہے یہ بھی نہیں پتہ. پھر عالم آخرت ہے. تو سب سے شارٹ ڈیوریشن جو ہے، سب سے مختصر دورانیہ ان تمام اسٹیجز کا جو ہے وہ یہ والی زندگی کا ہے جہاں ہم ہیں. صحیح. تو گویا وہ یہ پورا ڈیوریشن جو یہ دریا ہے، اور اس پر جو بلبلہ نمودار ہوا ہے اور وہ فوراً ختم ہو گیا، اس کی مثال اس دنیا کی طرح ہے.